قرآن فہمی کے حوالے سے، کیونکہ یہ قرآن مجید کا نزول کا مہینہ ہے اور ہر کوئی قرآن مجید کو کثرت سے پڑھ رہا ہے، لیکن ایک بڑا مسئلہ اور گیپ یہ آتا ہے کہ ہمیں یہ پڑھنے میں اور یہ سمجھنے میں کہ قرآن مجید کو سمجھنا اور پڑھنا کیسے عمر لگ جاتی ہے۔ تو فہم قرآن کی کلید کیا ہے؟ بہت اصولی سی بات ہے، بڑی غور سے سنیے گا اگر میں بات کو پہنچانے میں کامیاب ہو سکا۔ بہت ساری چیزیں آپ کو، بہت سارے جوابات اس کے ملیں گے ہمارے طبقے میں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے پوائنٹ۔ اور دوسرا، یہ جو آیت ہے ذالک الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بالکل آغاز میں ہے، سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے۔ تو ایک بہت بڑا مدعا ہے قرآن فہمی کے حوالے سے، اور ایک بہت بڑا مسئلہ ہے قرآن فہمی کے حوالے سے، جو اللہ تعالیٰ نے بالکل قرآن میں داخل ہوتے ہی بند کر دیا ہے، حل کر دیا ہے۔ تو قرآن مجید کی کلید کیا ہے، قرآن فہمی کیسے حاصل ہو سکتی ہے، اس سوال کا جواب ڈھونڈنے آپ تمام مکاتب فکر، تمام علماء، تمام اسکول آف تھاٹ، بیسک امپورٹنٹ اسکول آف تھاٹ ہوتے ہیں، تفسیری اسکول آف تھاٹ کئی ہے، ہر ایک اس کا مختلف جواب دیتا ہے۔ مثلا میں آپ کو دو تین بڑے بڑے جواب جو تاریخ اسلام میں دیے گئے وہ بتا دیتا ہوں۔ ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ قرآن فہمی اس پر آشکار ہوتی ہے، قرآن اپنا فہم اس پر آشکار کرتا ہے جو قرآن مجید میں چھپی ہوئی ایک انقلابی اسکیم جو قرآن کا اصل مقصود ہے اس سے آشنا ہوتا ہے۔ اب وہ انقلابی اسکیم کیا ہے یہ کبھی کوئی ڈیفائن نہیں کر سکا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ قرآن فہمی کے لیے اگر بنیاد خارجی چیز پر رکھنی ہے تو وہ ایک آپ کا استدلال ہو سکتا ہے، آپ کا ایک ذوق کی چیز ہو سکتی ہے، ایک علمی بات ہو سکتی ہے، لیکن وہ مستند چیز نہیں ہو سکتی، چونکہ قرآن فہمی باہر صورت قرآن کی رہنمائی کی روشنی میں ہونی چاہیے۔ تو ایسی کوئی آیت نہیں ہے کہ قرآن خود کہتا ہو کہ میرے اندر ایک انقلابی اسکیم ہے، یہ تو کہتا ہے، لیکن یہ نہیں کہتا کہ اس انقلابی اسکیم کے ساتھ میرا فہم جڑا ہوا ہے، نہیں۔ دوسرا، ایک اور اسکول آف تھاٹ پھر برِ صغیر میں بھی، نظم قرآن، قرآن کی جو ترتیب ہے، تقدم تاخر، پہلی آیت کیا ہے، دوسری کیا ہے، اس میں ایک پورا مضمون مربوط انداز میں موجود ہے، یہ بات بالکل درست ہے، لیکن اس نظم قرآن کو یہ سمجھ لینا کہ نظم قرآن کے اندر ہی پوری قرآن فہمی چھپی ہوئی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ نظم قرآن میں قرآن فہمی کے کچھ نکات اور کچھ فیوزات اور کچھ اصول موجود ہیں، لیکن اساس قرآن فہمی کی نظم قرآن نہیں۔ جس طرح اساس قرآن فہمی کی وہ اسکیم نہیں تھی جس کو ایک فرضی اسکیم ہم سمجھ لیتے ہیں۔ دوسری بات، تیسری بات، ایک پھر اسکول آف تھاٹ جو مدرسین ٹائپ طبقہ تھا وہ یہ اٹھا، انہوں نے کہا کہ جو لغوی بحثیں ہیں اور خاص طور پہ جاہلیت عرب میں کون سا لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا تھا، ان معانی کے استعمال کو مد نظر رکھ کے قرآن فہمی، قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا، یہ قرآن فہمی کا دروازہ کھولتا ہے۔ آپ ہزار تفسیریں اٹھا لیں، میں نے ہر شے کے پورے کو سمندر بکوزہ کر دیا، یہی تین باتیں ہوں گی جس کو ہر ایک نے مختلف انداز میں لکھا ہے قرآن فہمی کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب، قرآن فہمی، اب ہمیں قرآن فہمی کا وہ دروازہ چاہیے جس کو خود قرآن تائید کر کے سپورٹ کر رہا ہو تاکہ بات مستند ہو سکے۔ وہ دروازہ قرآن مجید نے اس آیت میں کھولا ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ جب ہم اس پہلو سے قرآن کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں اس کا جواب بڑا ہی سادہ ہے، بہت واضح ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں شک کی گنجائش نہیں۔ اور آگے قرآن مجید نے فرمایا ھدی للمتقین۔ یہ سامعین کرام دو نقطے ایسے ہیں جو پورے قرآن کی قرآن فہمی کی اساس ہے، اور عقل کا بھی یہی تقاضا ہے کہ ایک کتاب میں آپ داخل ہو رہے ہیں تو کیا آپ کو آخر میں جا کے وہ اساس بتائی جائے گی کہ یہ کتاب سمجھو کیسے جب کتاب ختم ہو گئی؟ نہیں، عقل کا تقاضا پہلے بتائی جائے، اور بالکل پہلے بتائی گئی۔ تو پہلے جو حصہ ہے ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، تو گویا قرآن فہمی کا پہلا اصول یقین طے پایا۔ قرآن فہمی کا پہلا اصول یقین، میں بتاتا ہوں کہ یقین کس چیز کا۔ اور پھر قرآن فہمی کا دوسرا اصول کیا طے پایا؟ ھدی للمتقین، یہ ہدایت اپنی اس پر کھولتا ہے جو متقی ہوتا ہے، غیر متقی پر قرآن اپنی ہدایت کے دروازے نہیں کھولتا۔ یہ دو چیزیں، ایک یقین
اور ایک تقوی، ایک یقین اور ایک تقوی، یہ دو چیزیں جمع ہوں گی تو قرآن اپنی ہدایت کا دروازہ کھول دے گا، اس کے بغیر نہیں کھولے گا۔ اب سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ وہ یقین کیا چیز ہے اور تقوی کیا چیز ہے، چونکہ یقین ایک ہمارے عمومی معنی میں ہے اور تقوی بھی ہمارے ہاں ایک عمومی معنی میں تصور ہوتا ہے۔ تو سن لیجئے، سمجھ لیجئے کہ یقین یہاں پر بڑے خاص انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ یقین یہ ہے کہ اس قرآن کا ہر لفظ، ہر تصور، ہر حکم نجات دہندہ ہے، یہ یقین ہے۔ جب یقین ہوتا ہے تو آپ اس کے مد مقابل کوئی تصور نہیں لاتے۔ مثلا میں نے کانٹ کا ایک تصور پڑھا، اس کے بعد میرے سامنے اقبال کا اسی تصور پر ایک مختلف رائے آ گئی، بالکل آ سکتی۔ اس کے بعد ابن رشد کی اسی تصور پر ایک مختلف رائے آ گئی، اس کے بعد غزالی کی اسی تصور پر ایک چوتھی رائے آ گئی۔ تو ایک تصور ہے اور چار بڑے دماغوں کی آراء میرے سامنے موجود ہے، تو مجھے حق ہے کہ میں چاروں کا انالیسس کروں گا، جس کو اپنی فطری اور ذہنی ساخت کے مد کو زیادہ اپیلنگ ہوگی، جو میری ذہنی ساخت کے لیے میں اس تصور کو لے لوں گا۔ لیکن قرآن کا معاملہ جدا ہے۔ قرآن مجید یہ شرط لگاتا ہے فہمی کی کہ دیکھیں قرآن کو عقلی طور پہ ماننے کا پروسیجر اور ہے، اس پہ ہم نہیں جا رہے۔ وہ ہے قرآن سے بڑی معقول اور عقلی کتاب نہیں ہے، اس پر میں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں۔ لیکن جب آپ نے مان لیا اور آپ نے بطور مسلمان اور اس کو کلام اللہ مان لیا، تو اب پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس پر یقین اس طور پہ ہو کہ اس کا ہر لفظ، اس کا ہر تصور اور اس کا ہر حکم نجات دہندہ ہے، اس کے مد مقابل کبھی بھی کسی بھی سطح کا کوئی تصور قابل قبول نہیں ہوگا۔ دوسرا، یہ غیر متبدل ہے، اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے۔ اس کو چھوڑ کر اگر کوئی سمجھے کہ کسی اور چیز سے وہ فائدہ حاصل کر لے گا جو اس سے کرتا ہے، تو یہ خود یقین کے درجے کے خلاف ہے۔ یعنی یہ خود قرآن میں شک ڈالنا، جس کو کہتے ہیں لا ریب فیہ، اس میں تو شک نہیں، یہ وہ اپنی ذات کی حیثیت تک اپنے تئیں شک ڈال رہا ہے۔ یعنی کسی اور تصور، کسی انسان کے تصور کی، بڑے سے بڑے انسان صحابہ کرام کے تصور کی، حتیٰ کہ کیا مجال ہے کہ قرآن کے سامنے مد مقابل کسی کی چیز آ جائے۔ تو گویا دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے۔ پھر دوسرا، اگلا تیسرا یہ کہ یہ جامع ہے، اس کے جو تصورات ہیں وہ آفاقی ہیں، پارشل نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ ان چار حصوں میں تو رہنمائی کرے گا، اگلے چار پہلوؤں میں نہیں کرے گا۔ یہ ان طبقوں کے لیے، بزنس مین فلاں فلاں کے لیے تو نہیں کرتا، ہاں وہ یہ مذہبی لوگوں کے لیے، نیک صالح لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، نہیں، جامعیت ہے اس کے اندر۔ پھر اگلا پہلو یقین کا یہ ہے کہ اس میں دائمیت ہے، یہ کسی ایک وقت تک کے لیے رہنمائی کرنے نہیں آیا کہ یہ ابھی کرے گا اور 2022 کے بعد اور 23 کے بعد نہیں کرے گا، نہیں، یہ 1400 سال سے کر رہا ہے اور یہ آگے قیامت تک کرتا رہے گا۔ اس کو کہتے ہیں حجت من بعد الرسل، یہ منصب قرآنی ہے کہ اب رسولوں نے نہیں آنا، رسول ختم، نبوت رسالت اپنے تمام معانی میں ختم، اب کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کام کیسے چلے گا؟ چونکہ لوگ تو اب بھی گمراہ ہوتے ہیں، تو کام ایسے چلے گا کہ قرآن کے جو آفاقی تصورات ہیں وہ حجت من بعد الرسل کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں کہ اب رسول کے بعد رسول کی تعلیمات اور قرآن کے آفاقی تصورات یہ حجت ہیں، اس یقین کے ساتھ قرآن کو پڑھنا۔ اس کے بعد یہ لوازمات یقین ہے جو میں نے بتایا۔ جب ان لوازمات کے ساتھ آپ قرآن میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کا بالکل مائنڈ سیٹ ہی اور ہوتا ہے۔ پھر دوسری شرط جو قرآن نے لگائی، اچھا یہ حصہ فکر سے متعلق تھا، آپ نے غور فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ فکر سے متعلق تھا، ذہن سے متعلق تھا کہ اس میں شک نہیں ہے، چونکہ شک کا محل کیا ہے؟ دماغ ہے۔ ایسے ہی ہے نا، شک کر کے تو نہیں دکھایا جاتا نا، جس طرح نماز پڑھتے، شک کا محل کیا ہے؟ دماغ ہے۔ تو یہ والا حصہ فکری درستی اور فکری راستی سے متعلق ہے۔ دوسرا فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ تو سوال پیدا ہوا، بھئی قرآن تو متقی کرنے کے لیے آیا تھا، یہ پہلے ہی شرط لگا رہا ہے متقی کے لیے ہدایت ہے اور غیر متقی کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ تو پہلے تو یہ واضح سمجھ لیجیے کہ یہ غیر متقی کے لیے بھی ہدایت ہے، خود قرآن نے کہا ہے ھدی للناس، لیکن یہاں جو کہا گیا ھدی للمتقین، اس ھدی للناس کی یہ تشریح ہے ھدی للمتقین، یعنی جو اس تفسیر قرآن بالقرآن کا جو منہج ہے اس کے مطابق یہ اس کی تفسیر ہے۔ یعنی قرآن انسان بھی اس کو کہتا ہے جس کے اندر تقویٰ کے ایک بنیادی اساسی فطری اور انسانی شرف موجود ہوں، وہ قرآن کے نزدیک انسان کہلاتا ہے۔ اور یہاں سے مراد تقویٰ وہ نیکی طہارت نہیں ہے جو ہمارے ہاں معروف تقویٰ ہے ھدی للمتقین، بلکہ یہاں مراد تقویٰ سے کیا ہے؟ یہاں مراد یہ ہے کہ ہر وہ عمل
جو انسان کو اس کے انسانیت کے شرف سے گرا دیتا ہے، یا ہر وہ عمل جو انسان کی فطرت سلیمہ کے خلاف ہے، جس کے حلت یا حرمت کے لیے اس کو کوئی دلیل نہیں چاہیے، اس کی عقل اور اس کی شعور خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے اور یہ درست ہے، وہ تمام اعمال ایک خاص سطح پر جو انسان اور انسانیت کو رکھتے ہیں، ان تمام اعمال کو ترک کرنا، ہر اس عمل کو ترک کرنا جو انسان کو شرف انسانیت سے نیچے لائیں عقلی بنیادوں پر، اور ہر اس عمل کو ترک کرنا جو انسان کی فطرت سلیمہ میں کجی پیدا کرے، ان دو اعمال کو ترک کرنے والا اس آیت کی روح سے متقین تصور ہوگا، اگرچہ کہ اس کو ابھی اسلام بے شک پیش ہی نہ ہوا ہو۔ ہمارے ساتھ ہمارے پاس بے شمار مثال ہے، حضرت مولا کائنات، حضرت علی، حضرت خدیجہ کا اگلے دن ابھی میں پڑھ رہا تھا ابن شام میں واقعہ کہ حضرت سیدہ خدیجہ آپ نے کبھی جاہلیت کے دور میں قبل از اعلان نبوت بھی بتوں کی آگے کبھی نہیں جھکی تھی، بیزاری تھی، اور جب لوگ جاتے تھے طواف کعبہ میں، وہاں ایک بت لگا ہوا تھا، اس کو تبرکاً ہاتھ لگاتے تھے، تو حضرت خدیجہ طواف کعبہ جب فرماتی تھی تو اس کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی، بلکہ یوں اس کی طرف سے پیٹ کر کے گزر کے باقی طواف روٹین میں کرتی تھی، جب وہ بت آتا تھا تو اپنا رخ یوں پیٹ بدل لیتی، کیونکہ اور اسی طرح بہت سارے اور لوگوں کے، خود حضرت علی نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ فطرت سلیمہ جب اپنی اصل پر قائم ہوتی ہے تو وہ کسی بھی ایسی شے کو قبول نہیں کرتی جو غیر معقول ہو، اور شریعت کیا ہے؟ معقولات کی انٹرپریٹیشن ہے۔ اسلام کیا ہے؟ جتنے معقول اور فطری تصورات ہیں جو آپ کی فطرت میں رکھے گئے ہیں، ان تصورات کو ایکسپلور کر کے ایک تھیوری کی صورت میں، تھیوری کی صورت میں، پورے کے پورے آفاقی تصور اور کانسیپٹس کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ دیا گیا، یہ دین بن گیا۔ آپ کے دین اور آپ کی فطرت میں کوئی تضاد نہیں ہے، فطرت کے تقاضوں کی خارجی اپیل ہے یہ دین، فطرت کے تقاضوں کا الستو بربکم کا جو داخلی چراغ ہے، اس کی خارجی سپورٹ ہے دین، اس کی خارجی سپورٹ ہے قرآن، اس کی خارجی سپورٹ ہے نبی۔ اس لیے حضرت بایزید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض انبیاء کا نظم اللہ انتخاب نہ فرماتا تو اس فطرت سلیمہ جو اللہ نے الستو بربکم کے وعدے میں ہر انسان کے اندر موجود ہے، ہر انسان پابند ہوتا پھر بھی کہ کم از کم شرک سے بچے اور ہر اس بڑے گناہ سے بچے جو شرف انسانیت میں گناہ تصور ہوتا ہے۔ تو یہ اس پہلو کی، یہ اب دوسرے والا یہ جو پہلو، یہ عمل سے متعلق ہو گیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ فکر سے متعلق تھا، ھدی للمتقین یہ عمل سے متعلق۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، جس غیر مسلم کو اور عام انسان کو بھی شرف انسانیت سے نیچے کے کام کرنے پر قرآن اپنے آپ کو نہیں کھولتا، تو کیا ایسا شخص جو قرآن کا قائل ہو، قرآن کو کتاب اللہ مانتا ہو اور مسلمان کہلاتا ہو خود کو، اور وہ جب ایسے اعمال کرے گا جو شرف انسانیت سے گرے ہوئے ہیں، کیا قرآن اس پر خود کو کھولے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ قرآن فہمی کا ایک بڑا صحیح ٹریک ہے، اور وہ ٹریک کیا ہے؟ جیسے آپ یہاں سے ماڈل ٹاؤن تک جائیں تو کتنے موڑ آتے ہیں، ہر موڑ پہ آپ کو مڑنا پڑتا ہے، مڑنا پڑتا ہے کہ نہیں بھائی بولے، مڑنا پڑتا ہے۔ یہی قرآن، اپنے آپ کو قرآن پر پیش کیجئے، اور جس سطر پہ قرآن کہے کہ تمہاری شخصیت ادھر جا رہی ہے اور میں تو ادھر لانا چاہتا ہوں، اس سطر پہ اگر آپ مڑتے نہیں تو قرآن خود پر آپ کو آشکار نہیں کرتا، کبھی بھی نہیں کرتا۔ یہ قرآن کی یعنی منصب کے ہی خلاف ہے کہ وہ ایک نااہل پر خود کو اور اپنے معارف کو آشکار کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اسی کی انڈورسمنٹ قرآن مجید میں اور جگہ پر ہے، اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، سورہ بقرہ میں، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں سکھائے گا۔ تقوی اختیار جو کر لیتا ہے، اب یہ وہ تقوی ہے جو ہر انسان پر فرض ہے، پھر جب آپ مسلمان ہوتے ہیں تو پھر ظاہر ہے اس کے تقاضے اور بڑھ جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے اب اللہ کا طالب علم، اللہ کا اسٹوڈنٹ بننے کا طریقہ بتایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 آخری الفاظ ہیں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ویعلمکم اللہ، اور پھر اللہ تمہیں سکھائے گا، امور سکھائے گا، علم سکھائے گا، معارف سکھائے گا۔ کون سکھائے گا؟ براہ راست اللہ سکھائے گا، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹوڈنٹ بنانے کے لیے اب یہاں پہ دو اہلیتیں بنیادی قرار دی تھیں۔ ایک اہلیت کیا ہے کہ یقین کے ساتھ وہ آئے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں، اس سے پہلے عقل کے جتنے مراحل ہیں وہ طے کرے، کوئی اس میں پرابلم نہیں، عقل سے جتنے مراحل ہیں طے کرے، جتنے تصورات وہ عقل کی روشنی میں پوری تاریخ علم کی صورت میں دیکھ سکتا ہے، وہاں پر اسلام کو پرکھے، غیر جانبدارانہ پرکھے، تنقید کرے، وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا۔ عقل کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ دیکھیں نا کتنا ایک طویل عرصے انبیاء آئے، انبیاء کے مخالفین آئے، عذاب کس پر آئے، تاریخ کیا شاہد ہے، عقل کا کیا فیصلہ ہے؟
ابراہیم پر آیا یا نمرود پر آیا، موسیٰ پر آیا یا فرعون پر آیا؟ پھر سیرتوں پر دیکھیں عقل کا کیا فیصلہ ہے، سیرت موسیٰ اور ابراہیم اور نوح کی پاکیزہ تھی یا نمرود اور فرعون کی پاکیزہ تھی؟ عقل کا کیا فیصلہ ہے؟ پھر کمٹمنٹ دیکھ لیں معاشرے کی طرف، کون سا بندہ کمیٹڈ تھا، کون سا غرض کی خاطر آ رہا تھا، ان میں سے کون سا جو بے غرضی سے صرف محض اصلاح چاہتا تھا اور اتنا اتنا اپنا نقصان کر گیا، تانے کھاتا رہا، ساری عمر گزار دی انہی مشکلات۔ کیا وہ آسانی سے نہیں رہ سکتے؟ تو شخصیات کے کردار کو عقل کا فیصلہ جب آپ کو اس نتیجے پر لے آتا ہے، یہ آپ کا اپنا انتخاب ہوگا۔ جب آپ انتخاب میں اپنا قرآن کہتا ہے کہ جو چاہے ایمان قبول کرے، جو چاہے کفر اختیار کرے، چونکہ کفر اور ایمان ایک اختیاری معاملہ، جب وہ کر چکا پھر ایمان کے برکات اور فیوزات کے لیے اس پر پھر اگلا جو دروازہ ضروری ہے وہ یقین کا دروازہ، کہ وہ یقین کے باب سے گزرے گا اور یقین کے ساتھ وہ تقویٰ کے دروازے سے گزرے گا۔ جب وہ ان دو چیزوں سے گزرے گا تو اس پر قرآن اپنا آپ آشکار کر دے گا۔ تقویٰ بنیادی طور پہ، آخری بات یہ بھی سن لیجئے، تقویٰ ایک خاص کیفیت کا نام ہے۔ یہ دن ہے، اس سے بہترین دن ہو ہی نہیں سکتے اس کیفیت کے قریب تر ہونے کے۔ تقویٰ ایک خاص کیفیت کا نام، کس کیفیت کا نام ہے؟ سن لیجئے، تقویٰ آدمی کے اندر وہ صفات پیدا کرتا ہے کہ اس کے اندر گہری ذہنی اور قلبی کیفیت ہے۔ تقویٰ ایک بنیادی طور پہ گہری ذہنی اور قلبی کیفیت ہے، یہ ایک خاص اخلاقی صورت حال کا نام ہے۔ اخلاق ہے نا، اس کی خاص صورت کا نام ہے تقویٰ۔ ہماری نفسیات ہے، سائیکالوجی، ہماری نفسیات کی ایک خاص سطح کا نام ہے تقویٰ، اور ہماری روحانیت بھی، اس کی ایک خاص سطح کا نام ہے تقویٰ۔ یعنی آپ کا اخلاق بھی اس سطح پر آ چکا ہو کہ وہ شرف انسانیت سے ٹکرانے والے کسی معاملے کو قبول نہ کرے، آپ کی نفسیات بھی اتنی میچور ہو چکی ہو اور آپ کی جو باطنی کیفیت ہے وہ بھی اتنی قوت پا چکی ہو کہ وہ کسی ایسے معاملے کو قبول نہ کرے جو شرف انسانیت کے خلاف ہے۔ تو پھر گویا کہ قرآن آپ پر اپنی فہم کا دروازہ کھول دے گا۔